السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ سب سے پہلے میں حافظ عبدالحمید گوندل صاحب اور محمد اشرف حسین قریشی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر یہ حسین محفل جمائی ہے، اور اس کی ضرورت تھی۔ بذات خود میں بھی یہ ضرورت محسوس کر رہا تھا، اور محترم جناب قاری عثمان صاحب اور طارق شاداب صاحب جو داستان سنا رہے تھے، پنجابی میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ یہ جو سانو مرن کا شوق ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مرنے کا شوق ہے، ہم اسے ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ لا یزال النجاسۃ بالنجاسۃ، گندگی کو جو ہے وہ گندگی سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اور بڑی خوبصورت بات کی ہے طارق صاحب نے، مجھے وہ آیت یاد آ گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ بسا اوقات کسی شخص کا مذاق اڑانا اس شخصیت کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا۔ منافقین نے یہ کہا، جو ہمارے ہاں آج بھی یہ کامن بات ہے، اور جو ہے وہ بڑی آسانی سے کہہ دی جاتی ہے کہ مولویوں کو کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، یہ کہا جاتا ہے۔ بے عینی ہی یہی بات منافقین نے اس وقت جو ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کون ہیں، یہ تو لڑنے والے نہیں ہیں، یہ تو بڑے بڑے پیٹوں والے ہیں، اور ان کو کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کی سرزنش ہوئی تو انہوں نے کہا انا کنا نخوض ونلعب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو یہ بات جو ہے وہ مذاقاً کہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بات کا جواب دیا کہ یہ مذاق جو ہے وہ مولویوں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، یہ دراصل تمہارے دل میں اللہ کا مذاق اڑانا ہے، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے گھر میں کوئی بیٹی غلطی کرتی ہے، یا بہن غلطی کرتی ہے، یا ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم اسے چوراہوں میں نہیں بیان کرتے، اس کی اصلاح جو ہے وہ اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے، یہ حکومت اور حکومتی اداروں کے بارے میں جو شریعت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ قضائے حاجت کس طرح کرنی ہے، تو آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ سیاست کے کیا اصول ہیں، اور یہ سیاست ہم نے اپنے طرز عمل سے گالی بنا دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل کی سیاست جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ ایک نبی جو ہے وہ فوت ہوتا تو اس کے بعد جو ہے دوسرا سیاستدان بطور نبی ہی سامنے آتا تھا، تو یہ سیاست جو ہے وہ اس کا مقام ہے۔ لیکن ہم نے اپنے طرز عمل سے کیا کر دیا ہے کہ سیاست جو ہے وہ گالی بن چکی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریاستی معاملات ہوتے ہیں،
اس کے اندر واضح ہدایات موجود ہیں۔ آپ نے ماں باپ کے ساتھ جو تعامل کرنا ہے بعینی ہی یہ حکام اور ریاستی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ اس طرح معاملات کرنے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے وَإِن ضَرَبَ دَهْرُكَ أَوْ أَخَذَ مَالُكَ، یہ بھی حدیث میں ہدایت دی گئی ہیں۔ تو حساب ان کا حساب سے ہی ہوگا۔ یہ جس طرح حساب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بالکل جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات، اصل میں فوج کے اوپر بات کرنا دراصل ہدف جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اور کس طرح آپ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں، میرا تعلق اس جو ہے وہ تحریک سے ہے، تحریک مجاہدین، جس کے بارے میں سیدین شہیدین رحمہ اللہ کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں دراصل سیدین شہیدین کا خون قرارداد پاکستان ہے۔ تو لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، خون دینے والے اور خون گھر میں بیٹھنے والے جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں، بھلا دونوں مومن کیوں نہ ہو۔ مومن کہا گیا ہے بیٹھنے والے کو بھی، لیکن خون دینے والا اور جان دینے والا میدان کارزار میں، اور یہ جو ہے ابتدا آپ دیکھیے کہ یہ بالاکوٹ سے جو ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور ابھی جو ہے وہ ذکر ہو رہا تھا کہ یہ ابھی سلسلہ رکا نہیں ہے، اس میں ہمیں کوئی بھی انقباس نہیں ہے، کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہدف بنایا جا رہا ہے یہ دراصل پاکستان کو ہدف بنایا جا رہا ہے، دراصل نظریات کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بات وہیں پر پہنچتی ہے، اللہ کا مذاق اڑانا، آیات کا مذاق اڑانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا۔ تو اس کی جو ہے وہ ببانگ دہل اور بڑی واضح آواز میں، اونچی آواز میں جو ہے اس کی نکیر کی جاتی ہے، انکار کیا جاتا ہے کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ماں باپ کی غلطی پر جو ہے ماں باپ کو گھر میں بٹھا کر بتایا جاتا ہے اور بڑے ادب سے بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح حاکم کی غلطی کو بیان کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے اور جو ہے ہم دوسروں کے اعلیٰ کار نہ بنیں، اور پاکستان کو جو بھی کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا حصے دار ہمیں نہ بنائے۔ ہر سچ جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اسلام نے بڑا خوبصورت میزان دیا ہے ہمیں، جلب المصالح و درء المفاسد۔ ہر صحیح چیز جو ہے اس کے کرنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت جو ہے جو مکہ کے اندر تھے اسے جو ہے 13 سال مکہ میں رہتے ہوئے ہاتھ نہیں لگایا، اور پھر 8 سال مدینہ میں رہتے ہوئے ہاتھ نہیں لگایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت جو ہے 23 سال ہے، 8 اور 13 21 سال بن جاتے ہیں۔ 21 سال میں اس منکر کا ازالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے نہیں کیا۔ وجہ یہی تھی جلب المصالح و درء المفاسد۔ ہاں جی، تو ہر صحیح کام کے لیے صحیح وقت بھی ہونا ضروری ہے، اور ہر صحیح بات جو ہے وہ بولنے والی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور پھر میں آخر میں آپ سب کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آواز یہاں تک نہ رہے بلکہ آپ آگے تک اس بات کو، اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکستان اور اسلام کی حفاظت کرنے والا بنا دے، نہ کہ اس کو نقصان پہنچانے والا۔ انتہا میں سب سے آخر میں سب کا علماء موجود ہیں، سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔